وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدهم به جهادا كبيرا. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بادوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو. پورے پاکستان بھر میں عموماً یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ توحید و سنت مدلل و مبہن بیان کرتے ہیں، منکرین حدیث کا رد کرتے ہیں، رافضیوں کا رد کرتے ہیں، قادیانیوں کا رد کرتے ہیں، حکمرانوں کو للکارتے ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں کو پچھاڑتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جہاد کے مضمون کو بیان نہیں کرتے؟ مجھے اسی وجہ سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد یہ مضمون دیا گیا ہے. پہلی گزارش، کوئی بھائی میری تقریر کے اندر نعرہ نہیں لگائے گا. دوسری بات، آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں. جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور خلافت عثمانیہ اور خلافت کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ سے آرام سے حضرات، خلافت عثمانیہ، خلافت سیدین، مغلیہ حکومت کے خاتمہ سے لے کر عراق میں مسلمانوں کا قتل، افغانستان میں قتل، ابھی پچھلے کچھ ہی سالوں میں پوری دنیا میں مسلمان امت کفر کا تختہ مشق ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کے خلاف اعلان جہاد، ان کے ساتھ لڑنا یہ فرض عین ہے. فرض عین والی بات آپ سمجھتے ہیں ہمارے بھائیوں کی ہے. اب سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ جہاد کا معنی کیا ہے. وہ جہاد کا معنی یہ کرتے ہیں، جہاد جوہد سے ہے. جوہد کا معنی کوشش، جہاد کا لغوی معنی انتہائی کوشش، اور جہاد کا اصطلاحی معنی دشمن کے ساتھ قتال کرنا. جہاد کا یہ ہی معنی کرنا غلط ہے. جہاد کے 4 معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. پہلا معنی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن و حدیث کی دعوت دینا، توحید و سنت کا اعلان کرنا. قرآن کہتا ہے یہ جہاد ہے. صرف یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ لڑنا یہ جہاد ہے. شیخ القرآن مولانا عبداللہ شیخ پوری بھی مجاہد، شیخ القرآن مولانا محمد حسین بھی مجاہد. اور کیسے مجاہد؟ قرآن کہتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. قرآن نے توحید و سنت کے ابلاغ کو بڑا جہاد قرار دیا ہے. دوسری بات، جہاد کا
اخلاقیات میں اچھا ہو، معاملات میں عمدہ ہو، ہر وہ چیز کہ جہاں شیطان اس کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے وہاں اللہ کی اطاعت پر پکا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مجاہد قرار دیا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مولوی عمر صدیق یہاں پر آیا تو اس نے کہا جی نیکی کرنے والا یہ بھی مجاہد ہے، برائیوں سے بچنے والا بھی مجاہد ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مسند احمد اور ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو کچل کر اسے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ جہاد کا تیسرا معنی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور یہ جہاد کے تین معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ جہاد کا چوتھا معنی ان تقاتل عدوا، کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ لڑے۔ اب دشمن کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ بات یاد رکھ لو، اسلام کے اندر وطنیت کے جہاد کا کوئی تصور نہیں، وطنیت کے جہاد کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کس کے لیے لڑنا؟ سنو، میں اپنے بھائیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جذباتی باتیں میرے ساتھ نہیں کرتی، حالات، واقعات، تناظر اس کی بانسری نہیں بجانی۔ جب بھی بات کرنی ہے جہاد کے نظریہ پر، آؤ اللہ کا قرآن لے کر، پیغمبر کا فرمان لے کر۔ اللہ کی قسم، ملک پاکستان میں جہاد کرنے والی جماعت کہاں سے؟ ابن تیمیہ سے لے کر، قاضی شوکانی سے لے کر، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد وہابی تحریک سے لے کر آج تک جہاد کبیر، توحید سنت کی نمبرداری کرنے والے، تزکیہ نفس کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے مطیع فرما بردار کرنے والے، اور آؤ جب بڑے بڑے عامل کے سامنے نہ ٹک سکے اس کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنے والے کون ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اور آؤ تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، کہتے ہو کہ یہ مولوی ڈرتے ہیں پردے سے، سن لو، ملک پاکستان کے در و دیوار میں تمہارے ایمان کی سرحدوں کے چوکیدار علماء روزانہ اپنی جانیں اکیلی پر لے کے نکلتے ہیں توحید و سنت کا بیان کرنے کے لیے۔ اگر ڈرتے ہو کبھی ہم گھر سے ایسے نہ نکلے، جاؤ عیسائیوں سے پوچھو، عمر صدیق کا نام لے کر گالیاں دیں گے، قادیانی گالیاں دیں گے، منکرین حدیث گالیاں دیں گے، عامر سے لے کر کوئی باطل نظریے کا حامل اللہ کے فضل و کرم سے اس طالب علم نے ملک پاکستان میں چھوڑا نہیں، جس کا تعاقب نہ کیا، روزانہ جہاں ٹیلی پر لے کر نکلتا اور میں کہتا ہوں کہ آؤ ہمیں قائل کر لو، تمہارا جہاد جس طرح بریلیوں کا نظریہ 11ویں بدعت ہے، اسی طرح یہ نظریہ جہاد 15ویں صدی کی پیداوار، قرآن سے بھی نہیں ملتا، حدیث سے بھی نہیں ملتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور سانو چوٹی رہن دو، ہم سے جہاد نہ بیان کرواؤ، اگر بیان کرواؤ گے تمہاری تجارت نہیں کر سکتے۔ سنو، چوتھی بات کہ دشمن کے ساتھ قتال کس بنیاد پر ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، پانی کے لیے جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ یہ نظریہ حدیث کے خلاف ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے غلبے تک جنگ رہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک شہرت کے لیے لڑتا ہے،
قومیت کے لیے لڑتا ہے، مال کے لیے لڑتا ہے. من فی سبیل اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے؟ فما من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے. آؤ، اگر تمہارا جہاد اللہ کے لیے ہے، تمہارا جہاد توحید کے لیے ہے، تمہارا جہاد شرک کے خلاف ہے، تمہارا جہاد بدعت کے خلاف ہے، تو 1.25 لاکھ معبد، 1.25 لاکھ وہ ٹکانا کیا شرک ہوتا ہے وہ ملتان کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے جہاد ہے، شرک کے خاتمے کے لیے. یہ میری بات نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے. اور آؤ، یہاں زنا کرنے والوں کو پرمٹ ملتے ہیں، شراب پینے والوں کو پرمٹ ملتے ہیں. یہاں پارلیمنٹ کو وہ حق دیا گیا جو حق اللہ کے پاس ہے. کیا کہتے ہیں؟ میری صدر مستثنا، صدر مستثنا. اور ادھر کیا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. یہ تو قانون ہے. سن وہ اسباب کہ جن کی بنیاد پر دشمن کے ساتھ قتال ہوگا، وہ اسباب موجود ہے، لیکن تیرا قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. فی سبیل الحریت، آزادی کی لڑائی تو ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہے. اللہ کے لیے لڑائی کس نے لڑی تھی؟ شیخ الدعوہ محمد بن عبد الوہاب نے قبر پرستوں کے خلاف لڑی تھی. یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر لینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑو. ہمارا یہ قطعاً نظریہ نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو باہمی آپس میں قتل و قتال ہو رہا ہے ان کے بارے میں ہمارا جماعتی موقف عام لوگوں تک پہنچ چکا ہے. ہم ان کو دونوں نصیحت کرتے ہیں کہ تم طاغوت کے مکر و فریب سے بچ جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو. جو طاغوت ہے اس کو قتل کرو، اس کا نقصان کرو. ہم یہ موقف نہیں رکھتے کہ جی پاکستانی فوج کو قتل کیا جائے. ہم ایسے موقف کی تردید کرنے والے ہیں، اور ہم تکفیری نہیں کہ اپنے خلاف سب کو کافر سمجھے. لیکن میں اس